اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ آدم علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں یہ بات آئی کہ شیطان نے جنت میں دادا دادی کے کپڑے اتروا دیے اور انہوں نے درخت کے پتے لپیٹ کر اپنا ستر چھپایا۔ پھر وہ زمین پر اتارے گئے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لباس بھی اتارا، یعنی زمین میں لباس پیدا کیا جس کی دو قسمیں ہیں، پھر دوسری قسم کی بھی دو قسمیں ہیں، تو اس طرح لباس کی تین قسمیں ہو گئیں۔ پہلا درجہ اس لباس کا ہے جو ستر چھپاتا ہے، یہ لباس فرض عین ہے، ننگا رہنا حرام ہے۔ ستر کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ستر صرف دو راہیں اور ان کے ارد گرد کا علاقہ ہے، آگے اور پیچھے کا راستہ اور ان کے ارد گرد کا علاقہ۔ رانے یہ ستر نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رانے بھی ستر ہیں، البتہ گھٹنا ستر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ستر ہے، اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔ ننگاپا یعنی ستر وہ بدن ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، کسی کے سامنے بے ضرورت اس کو کھولنا جائز نہیں ہے، اور مرد اور عورت کا ستر ایک ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بے ضرورت ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ نہیں کھول سکتی۔ پھر مرد کے لیے تو کوئی حجاب نہیں ہے، البتہ عورت کے لیے حجاب ہے۔ محارم کے سامنے حجاب میں پیٹ اور اس کے بالمقابل پیٹھ یہ داخل ہے، اور اللہ کے سامنے حجاب میں عورت کا پورا جسم داخل ہے کہ جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو چہرہ، کفین اور قدمین کے علاوہ، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے بدن کا حجاب کرنا ضروری ہے۔ اور اجنبی کے سامنے چہرے کا بھی حجاب ہے، صرف اس میں دونوں ہاتھ اور دونوں قدم حجاب میں شامل نہیں ہیں، باقی پورا بدن چہرے سمیت اجنبی کے سامنے حجاب میں داخل ہے۔ دوسرا درجہ لباس کا وہ ہے جو آدمی زینت کے لیے اور زیبائش کے لیے پہنتا ہے۔ یہ لباس وہ ہے جو پورے بدن کو چھپاتا ہے، سر پر بھی کپڑا ہونا چاہیے کیونکہ پرندوں کے بھی سر پر بھی پر ہوتے ہیں، ریش کے اصل معنی پر کے ہی ہیں۔ پھر اس دوسرے درجے کے لباس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو دوسرے درجے کا لباس ہے جس سے پورا جسم ڈھانپا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لباس ہے جو ساری دنیا پہنتی ہے، اس لباس میں فیشن پرست جو ہیں وہ سر کھلا رکھتے ہیں۔ دوسرا لباس وہ ہے جو نیک لوگ پہنتے ہیں، اس میں عمامہ یا ٹوپی ضروری ہوتی ہے، اور یہی بہترین لباس ہے۔ اس لباس سے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں
لباس المتقین نہیں کہا بلکہ لباس التقوی فرمایا ہے۔ اس تعبیر میں نیک لوگوں کے لباس کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا ہر چہ خواہی پوش و در عمل کوش، یا کہا جاتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لباس کا اصل میں دل اور عمل پر اثر پڑتا ہے۔ جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک مہینہ آوارہ لوگوں کا لباس پہن لیں اور ایک مہینہ نیک لوگوں کا لباس پہن لیں، پھر دیکھ لیں کہ دل و دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ طبیعت میں آوارگی اور نیکی کا مشاہدہ کر لے گا۔ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے لباس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح کا پہنا ہوا تھا، ان کی طرح کا لباس پہن کر آئے تھے۔ تو اس لباس کی برکت سے ان تمام جادوگروں کو ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا، اور جو دوسرے قبطی تھے وہ محروم رہے۔ یہ لباس کی برکت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پرہیزگاری کے لباس کا اثر یہ پرہیزگاری پر کیوں ہے؟ پرہیزگاروں کے لباس کا اثر پرہیزگاری پر کیوں ہے؟ تو اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس بات کا تعلق تجربے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، اور یہ بات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بات مان لیں اور نصیحت پذیر ہوں اور نیک لوگوں کا لباس پہنیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سنت لباس کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ نیک لوگوں کا لباس سنت لباس ہے۔ ہر زمانے میں، ہر جگہ میں، جہاں بھی اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں بس وہ لباس سنت ہے۔ اگر وہ ٹوپی وغیرہ مختلف پہنتے ہیں تو یہ سب سنت ہے۔ سنت لباس کی کوئی خاص وضع متعین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جس طرح کا لباس پہنتے تھے وہی لباس سنت نہیں ہے، اس طرح کا لباس سنت ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں اس لباس کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جگہ میں، ہر زمانے میں جو صلحاء کا اور علماء کا لباس ہے بس وہ سنت ہے۔ یا بنی آدم، اے انسانو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، ولباس التقوی، اور زینت کا لباس اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، یہ سب سے بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پذیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس پیدا کیا ہے اور اچھے سے اچھا لباس پیدا کیا ہے، مگر شیاطین کی بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے میں، وہ ننگے انسان کو دیکھ کر مزہ لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے اعضائے مستورہ سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے اس لیے وہ اس کو فتنے میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے چکنا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں فریب دے کر ننگا نہ کرے، وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لطیف ہے، تم کثیف ہو۔ لطیف کو کثیف نظر آتا ہے، کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا۔ یہ گھروں میں جو عصبی اثر ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، جنات گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، تو وہ جنات ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن گھر والے ان کو نہیں دیکھتے۔ اور اس آیت میں بھی قصہ آدم علیہ السلام میں بھی صراحت ہے کہ شیطان کا دلچسپ مشغلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا لباس اتروا دے، پھر وہ اور اس کے چیلے اس کو دیکھ کر مزہ لیتے ہیں۔ وہ کافروں اور بدکاروں کے رفیق ہیں، ان سے جدا نہیں ہوتے۔ چنانچہ حدیث میں آپ جب استنجا کے لیے جائیں تو اس کے لیے دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اگر صرف بسم اللہ کہہ کر ہی اگر حاجت کے لیے بندہ چلا جائے تو شیطان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان پردہ آ جاتا ہے، اللہ پاک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس لیے شیطان انسان کو مادرزاد ننگا تو نہیں کر سکتا، البتہ نیم برہنہ کر دیتا ہے۔ آج کل کے جو لباس ہمارے ہاں رائج ہیں، جو لباس چل پڑا ہے، جیسے پتلون اور اوپر بنیان، ٹی شرٹ وغیرہ، یہ نیم برہنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اس لباس سے جسم کے جو پچھلے حصے کا ابھار ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو لڑکیاں بھی یہ لباس پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور نیچے جینس کی پینٹ پہن لیتی ہیں، تو ان کا کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ سب کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لباس کا تو یہ جو ابھار ہیں جسم کے، یہ عشق آفرین ہے، تو اس سے اس کا فساد ظاہر ہے۔ مگر بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو سمجھاتے نہیں۔ آج کل تو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھاتے کہ بیٹا یہ لباس نہ پہنو، بلکہ بچپن سے ان کو پہنانا سکھلاتے ہیں۔ تو جو گھروں کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور جو مصلحین امت ہیں، جو علماء ہیں، وہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ کریں، اور مسلمان تو یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بھی ایک لباس ہے۔ ہاں لباس تو ہے ہی ہے، مگر یہ شیطانی لباس ہے۔ پتلون پہننی ہے تو اوپر گھٹنوں تک کرتا بھی پہن لو، تاکہ جو لباس کے تقاضے ہیں یعنی سطر چھپانا وہ چھپ جائے۔ ابھی تو ایسے لباس ہیں کہ ان سے سطر چھپتا ہی نہیں ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے واضح طور پر۔ تو فرمایا یا بنی آدم، اے انسانوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں مبتلا نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، وہ ان دونوں سے ان کا لباس اترواتا ہے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کا ننگاپا دکھا دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ یقیناً تم کو دیکھتا ہے، وہ اور اس کا خاندان، یعنی اس کے جو چیلے ہیں اور جو بدقماش شیاطین ہیں وہ تم کو دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ تو کافروں کے رفیق ہیں، فساق کے رفیق ہیں، لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ وہ شیطان کے فریب میں نہ آئیں اور بہتر لباس پہنیں، صالحین والا لباس پہنیں۔ صدق اللہ العظیم۔